من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی مرصد الغنوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا رواہ مسلم۔ حضرت مرصد غنوی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف نماز پڑھو۔ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثیابہ فتخلص الی جلدہ خیر لہ من ان یجلس علی قبر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کا چنگاری پر بیٹھنا کہ جو کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ قبروں پر بیٹھنا، یہ روایت بھی حضرت امام مسلم نے نقل کی ہے۔ حضرت اتنا سخت جو ہے نا حضور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ چنگاریوں کے اوپر بیٹھ جاؤ، کپڑوں کو جلا کے تمہاری جلدوں کو جلا دے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم قبروں کے اوپر بیٹھو۔ قبر کے سامنے سجدہ کرنا کہ ایسی حالت میں کہ جب اس کے آگے کوئی آڑ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ سخت حرام ہے۔ قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کے اوپر بیٹھنا، یہ سخت کام حرام ہیں، ایک بھی ان کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، ادھر قبر ہے آپ ادھر نماز پڑھ لیں، ادھر قبر ہے آپ ادھر نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا جی، یا پیچھے قبر ہے آپ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ وہ سامنے ہے ہی نہیں، دائیں ہو بائیں ہو پیچھے ہو آپ آگے ہوں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا پھر اگر آگے بھی قبر ہو لیکن بیچ میں دیوار ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات ہے نہیں، دیوار آ گئی نا جی، سب عین قبر کے سامنے تو نہیں ہوا نا جی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مزارات کے، بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اور ان مسجدوں میں برکت کے لیے نمازیں پڑھنا، یہ سنت انبیاء اور صحابہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اور اس میں برکت کے طور پر نماز پڑھنا، یہ سنت انبیاء۔ اور آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں جتنے بھی حضرات اولیاء کرام ہیں، جہاں پر مزار ہوگا ساتھ ان کے مسجد ہوگی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بابا فرید کو دیکھ لیں، میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، جتنے بھی مزارات ہیں، آپ چلے جائیں بیت المقدس میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، ساتھ ہی مسجد اقصیٰ ہے، 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں ادھر، 70,000۔ اور آپ مسجد نبی میں تشریف لے جائیں تو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، ساتھ ہی مسجد نبوی ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہاں پر برکت کے طور پر نمازیں پڑھنا، یہ سنت انبیاء اور صحابہ سے ثابت۔ اصحاب کہف جہاں پر تشریف فرما ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، قسم ہے کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی وہ اس وقت وہاں پہ بھی جو ہے جی وہ مسجد موجود ہے، اصحاب کہف کے ہی نام سے مسجد موسوم ہے، جہاں پر لوگ جا کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم مزارات کو پوجتے ہیں یا ہم مزارات کی طرف سجدے کرتے ہیں یا ہم قبروں کو پوجتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں یا ان کا طواف، یہ کسی بھی سنی عالم کا یہ فتویٰ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جہاں پر اللہ کے نیک بندے تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ آپ پڑھ کے دیکھیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، ٹھیک ہے جی، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں۔ تو معراج کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نہ صرف نماز ادا فرمائی بلکہ امامت فرمائی، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت فرمائی۔ اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، قبروں پر بیٹھنا یہ آگ پر بیٹھنے سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ آگ پر بیٹھنا یہ کم جو ہے نا جی جرم ہے، لیکن قبر پر بیٹھنا اس سے زیادہ بڑا جرم عظیم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے حضور کے فرامین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔